مسیحیت کو کمزور کرنا یا اس کو اپنے دباؤ میں لینا ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ مسیحیت کبھی بھی ظلم کی وجہ سے کمزور نہیں ہوئی، نہ کسی کے ڈرانے سے کمزور ہوئی ہے، بلکہ جب جب مسیحیت پر ظلم ہوا مسیحیت اتنی ہی زیادہ زور پکڑتی گئی، پھیلتی گئی۔ اور یہ ناممکن ہے کہ اگر کوئی مسیحیت پر ظلم کر کے اور یہ سمجھے کہ جو ہے جی مسیحیت کو کمزور کیا جائے گا، یا لوگ مسیحیت کو چھوڑ کر جو ہے اور کسی مذہب کو ایکسیپٹ کریں گے، تو یہ ان کا ایک خیال ہے، یہ ان کی صرف ایک سوچ ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسیحیت ظلم کے ڈر کی وجہ سے یسوع مسیح کی محبت کو ٹھکرا کر چلے جائیں۔ مسیحی یسوع مسیح کی محبت میں اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، لیکن مسیح کو دھوکہ نہیں دے سکتے، مسیح کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس لیے مسیحیت کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ مسیحیت ہمیشہ بڑھتی رہے گی، بڑھتی جائے گی اور ہمیشہ نمبر 1 پہ رہے گی۔ آج بھی نمبر 1 پہ مسیحیت ہے اور ہمیشہ نمبر 1 پہ مسیحیت رہے گی، اور مسیح یسوع کے فالوور ہمیشہ بڑھتے رہیں گے، کبھی کم نہیں ہوں گے۔ یسوع مسیح کے فالوور کم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھتے جائیں گے۔ اگر کوئی ایک پرسن یسوع مسیح کو چھوڑ کر جاتا ہے تو 100 لوگ یسوع مسیح کو قبول کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، جو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جو چھوڑ کر جائیں گے یسوع مسیح کو وہ بھی واپس آئیں گے، کیونکہ کلام کی باتیں سچی اور برحق ہیں۔ کلام میں لکھا ہے ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ اس لیے یہ خیال اپنے مائنڈ سے نکال دیں وہ لوگ جو مسیحیت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایک پرسن، ایک بندہ مسیحیت کو چھوڑ کر جاتا ہے تو 100 لوگ یسوع مسیح کو قبول کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، جو یسوع مسیح کو قبول کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور جو ایک پرسن، ایک بندہ یسوع مسیح کو چھوڑ کر گیا ہے اس نے بھی واپس آنا ہے، اور جب اس نے واپس آنا ہے تو اس نے اکیلے نہیں آنا، اس نے 10 لوگوں کو ساتھ لے کر مسیحیت میں واپس انٹری کرنی ہے۔